امین انک حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال ابن جريج رحمه الله تعالى الختم على القلب والسمع. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن جرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ الختم علی القلب والسمع، اللہ دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی مہر فرما دیتے ہیں. قال ابن جریج وحدثنی عبداللہ ابن کثیر انہ سمع مجاہدا یقول الران ایسر من التبع والتبع ایسر من الاقفال والاقفال اشد من ذلك كله. اب حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں لفظ ایک آیا ہے رائن کا، اور ایک لفظ آیا ہے تبع کا، اور ایک لفظ آیا ہے اقفال کا. تو فرماتے ہیں کہ رین جو ہے وہ تبع سے کم ہے، رین کے بعد تبع ہے، اور تبع سے بھی زیادہ شدید جو ہے وہ اقفال ہے. جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، تو رین کا معنی ہوتا ہے دلوں پر میل زنگ جم جانا، اور تبع کا معنی ہوتا ہے مہر لگ جانا. اور پھر فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. تو اقفال جو ہیں وہ تبع سے بھی زیادہ شدید ہے. وقال الاعمش ارانا مجاہد رحمہ اللہ بیدہ فقال كانوا يرون ان القلب في مثل هذه يعني الكف فاذا اذنب العبد ذنبا ذم منه وقال باسمه الخنصر هكذا فاذا اذنب ذم وقال باسم اخرى فاذا اذنب ذم وقال باسم اخرى هكذا حتى ثم اصابعه كلها ثم قال يتبع عليه بتابع. اب اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ہمیں مثال کے طور پہ سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو جیسے یہ ہاتھ ہے تو گویا یہ ہاتھ ایک دل ہے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند ہو گئی، پھر گناہ کیا اور بند ہو گئی، پھر گناہ کیا اور بند ہو گئی، پھر گناہ کیا اور بند ہو گئی، پھر گناہ کیا، پوری بند ہو گئی اور اس پر مہر لگا دی گئی. تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ہاتھ کھلا ہوا ہے تو ایسا ایسا بند کرتے چلے جائیں اور اس کے اوپر مہر لگا دیں. تو دل کا عالم بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا کہ تھوڑا بند ہو گیا، اور گناہ کیا مزید بند ہو گیا، اور گناہ کیا مزید بند ہو گیا، اور گناہ کیا مزید بند ہو گیا، اور گناہ کیا حتیٰ کہ بند ہو گیا اور اوپر مہر لگ گئی. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی كانوا يرون ان ذلك الرعین. حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دراصل ایک ہی چیز ہے، یعنی رین کا معنی بھی وہی ہے دلوں پر زنگ کا جم جانا، اور تبع کا معنی بھی وہی ہے، یعنی اس کو رین بھی سمجھا جاتا ہے. ورواه ابن جریر النبی قریب بن وکیع الاعمش عن مجاہد بنحوه. قال ابن جریر وقال بعضهم انما معنى قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم اخبار من الله عن تكبرهم واعراضهم عن الاستماع لما دعوا اليه من الحق كما يقال ان فلانا اصم عن هذا الكلام اذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح لان الله تعالى قد اخبر عنه هو الذي ختم على قلوبهم واصبعهم. قلت وقد اطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جراه على ذلك إلا اعتزاله
لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علم بهذا لما قال ما قال والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی یہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے تکبر کی وجہ سے اعراض کیا اور جب ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی تو انہوں نے نہ سنا تو اس کو بطور مثال کہہ دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، گویا ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، یعنی حقیقتاً مہر نہیں بلکہ ان کے اعراض، ان کے نہ سننے کو بطور مثال یا بطور تشبیہ کے کہہ دیا گیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ان فلانن اصم عن ذلک، کہتے ہیں یہ فلاں آدمی نے جو وہ تو جی بالکل گنگا بن کے بیٹھ گیا، تو گنگا تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں فلاں آدمی کو ہم ملنے گئے وہ تو بہرا بن گیا، یعنی بولا نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گنگا یا بہرا ہوتا ہے، بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس نے بات سنی نہیں. تو بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے خود مہر فرمائی ہے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی، تو اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ یہ مثال ہے اور یہ تشبیہ ہے اور یہ مجاز ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں زمخشری نے 5 وجوہات نقل کی ہیں ترجمے میں اس آیت کے، لیکن مفسر فرماتا ہے وہ سب کے سب ضعیف ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ معتزلی ہے، اور معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مہر کر دینا، کسی کے دل کو ہدایت سے بند کر دینا جو ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ صفت قبیح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قبح سے پاک ہے، تو لہذا یہاں حقیقی معنی نہیں لیتے بلکہ مجازی معنی لیتے ہیں. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس کے اعتزال کی وجہ ہے، ورنہ اگر وہ قرآن پر نظر دوڑاتا کہ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جیسے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ حسن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات نقصان سے پاک ہے. تو جب کافروں نے اس کا بندہ ہونے کے باوجود، اس کی مخلوق ہونے کے باوجود، اس کے غلام ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو جزاء وفاقا، اس کی سزا کے طور پر مہر فرما دی. تو لہذا بلا وجہ اللہ کے قرآن کے ظاہر ترجمے کو چھوڑ کر اور بعید اذکار تعویلات کا سہارا لینا جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ جب کافر کفر میں بڑھ جاتا ہے، جب مشرک شرک میں بڑھ جاتا ہے، انبیاء علیہم السلام کے مقابلے پہ آ جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ اس کو سزا کے طور پر اس کے دلوں کو بند فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے تمام انبیاء دنیا میں کیوں بھیجے گئے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی، لیکن جب قوم ایمان نہ لے آئی، کفر میں بڑھتے گئے تو آخر اللہ کے نبی نے بھی دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب دنیا پر کوئی کافروں کا گھر بھی باقی نہ رہے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر یہ کافر زندہ رہے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی نہیں پیدا ہوں گی مگر فاجر یا کافر، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو کئی نسلیں دیکھ لی،
دادا دیکھا، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد. آپ کی 1050 سال عمر تھی. تو لہذا اللہ کے نبی نے بھی جب ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کی ان کی ہلاکت کے لیے. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں. اللہ جانتی ہیں کہ یہ بندہ اب ہدایت کے قابل نہیں رہا، اب اس کے اندر ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں رہی، تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ بھی مہر فرما دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو قرآن مقدس کا ترجمہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا ہے، اور ترجمہ ہمیشہ وہی ہونا چاہیے جو بیان فرمایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر جو ہے ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو اللہ کے قرآن کا بھی پورا پورا علم ہو، اور سننا یعنی حدیث رسول اللہ کا بھی پورا پورا علم ہو، اور آثار یعنی آثار صحابہ کا بھی پورا پورا علم ہو، آثار تابعین کا بھی پورا پورا علم ہو، اور اسی طرح قواعد اور اصول جو ہیں لغت کے، ادب کے، نحو کے، ان کا بھی پورا پورا علم ہو. ورنہ اللہ کے قرآن کی ایک ایسی تفسیر بیان کرنا جو تابعین سے ثابت نہ ہو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، تو وہ راستے سے بھٹک جانے والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے ہمیشہ جو فرقہ باطنیہ پیدا ہوا جس نے اللہ کے قرآن کی تفسیروں کو بدل ڈالا اور کہا کہ یہ ظاہر تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر جو ہے وہ علیحدہ ہے. جیسے اللہ نے حکم فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ گائے کا قصہ جو ہے یہ ایک اشارہ ہے، اصل مراد یہ تھی کہ تم اپنے نفس کو ذبح کرو. اس کو گائے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ گائے کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ قرآن جو اترا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پہ اترا ہے. اور اللہ نے جیسے قرآن اتارا ہے اسی طرح قرآن کے معنی جو ہیں، قرآن کے معانی جو ہیں وہ بھی اپنے نبی پاک کو خود پڑھا دیے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن لفظاً و معنن پڑھا دیا صحابہ کو، اور پھر اس کا عملی نمونہ پیش کیا حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. استغفر اللہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان آیات کو دیکھ لیتے تو ایسی باتیں نہ کہتے اور ایسی تعویلیں نہ کرتے. قال القرطبی واجمعت الامت ولا ان اللہ عز وجل قد وصف نفسه بالختم واتبع على قلوب الكافرين مجازاتا لكفرهم كما قال تعالى بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اسی طرح قرطبی نے لکھا ہے کہ واجتمعت الامت، کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے مہر کر دی ہے، ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر. وجہ کیا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. جیسے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے. فذکر حدیث تقریب القلوب ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اور وہی انہوں نے وہ حدیث مبارک بھی بیان کی ہے کہ دلوں کا پھیرنا جو ہے وہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے دل جو ہے القلوب بین اصابع الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے اندر ہیں. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جس طرح چاہیں دلوں کو پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت دے دیں، چاہیں تو گمراہی میں ڈال دیں. اسی لیے میرے آقا دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت فرما دے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. تو یہ میرے آقا اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ سجدے میں بھی یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. تو یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے. تو جب دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دلوں پر مہر کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرماتے ہیں وذکر حدیث حذیفہ الذی فی الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال تعرض الفتن على القلوب كالعصير عودا عودا فأي قلب أشرب نكت به نقطة سوداء وأي قلب أنكر نكت به نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين إلى أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسودا مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت حذیفہ نے ایک روایت بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور پاک نے فرمایا کہ فتنے جو آتے ہیں دنیا میں ان کی مثال آپ نے دی کہ تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن. آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پرچھا، آپ نے دیکھا نا یہ جو پرچھے بناتے ہیں تو وہ بھی ایک ایک پتا ہوتا ہے نا، اس پتے کو پھر بناتے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مسلح بن گیا، پرچھا بن گیا. اور ایک کھجوروں کے لے لیتے ہیں نا جی گوشے، تو ان سے پھر بناتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ فتنے جو آتے ہیں تو وہ بھی ایک 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 کر کے حملہ آور ہوتا ہے. تو جس دل نے ان کا اثر قبول کر لیا ان کے دل میں سیاہی بھرنی شروع ہو گئی، اور جس کے دل نے اس کا اثر قبول نہ کیا، اس کو نہ لیا، اس کے دل میں صفا اور نقطہ بیضاء پیدا ہو گیا. تو جن لوگوں کا دل اللہ صاف فرما دیتی ہیں ان کو فتنوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ فتنوں کے دوران میں بھی دین ایمان پہ قائم رہتے ہیں. اور جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کوئی کوزہ بالکل مٹی کا بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی چیز لگا دی جائے مٹی کی، اور اس کے اندر اب کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور باہر بھی نہیں نکل سکتی. تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور بلکہ بھلائی کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو بھلائی سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعا کریں ہر مسلمان کو ایسے فتنوں سے بچائے. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ذرا آپ غور کریں، اللہ رحمت فرمائے. قرآن حدیث پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بس پڑھتا چلا جائے. قرآن و حدیث پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر تدبر کرے، پھر غور کرے کہ آج کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو زنا کو زنا نہیں سمجھتے، جو شراب کو شراب نہیں سمجھتے، جو سود کو حرام نہیں سمجھتے اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا ہے. سمجھیں گے یہ تو دنیا داری ہے جی، اور دنیا میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یعنی ان کے دلوں پر کوئی برائی نہیں رہی، اور ان کے دلوں میں کہو بھی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، رمضان شریف آ گیا ہے، کہتے ہیں چھوڑو جی پہلے جو لوگ رکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. جتنے نمازی ہیں ان کے گھر میں تو روٹی نہیں ہے، جتنے روزے رکھنے والے ہیں وہ تو بیچارے بڑے تنگ ہیں، اور جتنے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو برائی نظر آئے گی اور برائی جو ہے وہ بھلائی نظر آئے گی. یعنی ان کو جو نماز ہے بھلائی ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً دلوں پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں. قال ابن جریر والحق عندي في ذلك ما صحاب نذيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے حق تفسیر وہی ہے جو حدیث رسول پاک سے ثابت ہے، جو تفسیر خود میرے آقا نے بیان فرما دی ہے. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اگر پھر گناہ کرے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو ہوتے ہوتے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ سیاہی دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے بوجہ اس گناہوں کے، اس لیے پھر عبادت میں لذت نہیں ملتی،
اسی لیے آپ نے دیکھا نا کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، اور کوئی اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر تڑپ نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، لگن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا جی، ایک دوست کا آپ کے پاس خط آ جائے، کسی آپ کے پیارے عزیز کا خط آ جائے، آپ کے بھائی کا خط آ جائے، یا آپ کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں ان کا کوئی خط آ جائے، تو آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ اور کمرہ بند کر کے علیحدہ بیٹھ کے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے، بار بار خط پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک جملے سے لطف لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اگر آدمی کو اللہ کے رسول سے عشق ہو تو وہ قرآن پڑھے اور قرآن میں لذت نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں پر وہ میل جم جاتا ہے، اور جتنی میل زیادہ ہوتا ہے اتنی عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، اور جتنی دل کی صفائی ہوتی ہے اتنی عبادت میں لذت ہوتی ہے۔ اب ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ تکلیف ہے، بیمار ہیں، اور بڑے طبیعت پہ شدید تکلیف ہے، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور طالب منتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ کو تکلیف ہے، آپ آرام کر لیں، ریسٹ کر لیں، کوئی ٹھیک ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی قرآن پڑھو، بس میرا سبق نہ رہ جائے، میری حدیث مبارک کی تلاوت نہ رہ جائے۔ وجہ کیا؟ عشق ہے۔ جب عشقوں کا لگن ہوگی تو آدمی تکلیف میں بھی برداشت کرے گا، اور اگر قرآن و حدیث سے عشق نہ ہو تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ جیسے آپ کے پاس کسی آدمی کا خط آئے، آپ دیکھتے پتہ نہیں یار کس کا خط، چھوڑو یار ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں، پھینک دیتے۔ تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے ان لوگوں۔ اسی لیے جن کو اللہ نے اپنی محبت نصیب فرما دی ہے وہ 10 پارے قرآن کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت تھوڑا پڑھا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ سال قرآن کھول کے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ سچی توبہ کرے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر گناہ کر لیا پھر کہا توبہ میرا اللہ، ادھر گناہ کر لیا پھر کہا توبہ میرا اللہ، ادھر گناہ کر لیا توبہ میرا، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ استہزاء ہوتا ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اس گناہ کے پھر قریب ہی نہ جائے۔ ہاں انسان ہے، پھر کبھی خطا میں پڑ گیا تو پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر تفسیر وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے خود بیان فرما دی۔ هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد بن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن اسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به، ان نے بھی یہی روایت کی۔ وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، ثم قال ابن جرير واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اغلقتها واذا اغلقتها اتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى فاتبوا فلا يكون للايمان اليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والتبع الذي ذكر في قوله تعالى۔ اب امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ان الذنوب اذا تتابعت، جب گناہ بار بار اثر کرتے ہیں دلوں پر تو دل کو بند کر دیتے ہیں، اور جب دل بالکل بند ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو اب ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا اور کفر اندر سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم نذير الختم والتبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلا وكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضل خاتمه وحله رباته عنها۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اس کی مثال ایسے ہے، کہتا ہے کہ جیسے آپ نے برتن دیکھے ہوں گے کہ برتن کو بند کرنے کے بعد اوپر مہر لگا دیتے ہیں، یا لفافے کو بند کر کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اب باہر کی چیز کوئی اندر نہیں جا سکتی، اندر کی چیز کوئی باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جب کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب ایمان اندر نہیں داخل ہو سکتا اور کفر جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے، ہاں اگر اس کو توڑ دیا جائے، یعنی اس ختم کو توڑا جائے یا اس برتن کو کھولا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اگر وہ چاہیں تو توڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پھر اس کو کھول دیں اور اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیں۔ وَعَلَمَنَّ الْوَقْفَ التَّامَ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ فَإِنَّ التَّبَعَ يَكُونُ عَلَى الْقَلْبِ وَعَلَى السَّمْعِ وَالْغِشَاوَةُ وَهِيَ الْغِطَاءُ يَكُونُ عَلَى الْبَصَرِ كَمَا قَالَ السُّدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بس یہاں وقف کر دیں کیونکہ یہ جملہ پورا ہو گیا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ جملہ تامہ علیحدہ ہے کیونکہ مہر جو ہے وہ دلوں پر ہوتی ہے اور کانوں پہ ہوتی ہے، اور آنکھوں پہ جو ہے وہ غطا اور پردہ ہوتا ہے، تو لہذا وقف تام ہو جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بس وعلی ابصارہم غشاوۃ، غشاوہ کا معنی ہے پردہ، غطا۔ جیسے کہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ان نبی مالک و نبی صالح ان ابن عباس وان برۃ الحمدانی ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وان اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تبارک و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم یقول فلا یعقلون ولا یسمعون یقول وجعل علی ابصارہم غشاوۃ یقول علی اعینہم فلا یبصرون۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن اناس من اصحاب رسول اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی ترجمہ بیان فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کیا معنی ان کے دلوں پہ مہر ہے، وہ سمجھتے نہیں اللہ کے قرآن کو، ان کے کانوں پہ مہر ہے، وہ اللہ کے قرآن کی دعوت کو سنتے نہیں ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ سیدھا راستہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وقال ابن جریر حدثني محمد بن سعد قال حدثنا ابي قال حدثني امي حسين بن الحسن نبي عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على ابصارهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پہ جو ہے وہ پردہ ہے۔ قال حدثنا القاسم قال حدثنا حسین عن ابن داود وهو سید حدثني الحجاج وهو ابن محمد الاعور حدثني ابن جریج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر۔ انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ختم جو ہے وہ دل پہ ہوتی ہے اور قوت سامعہ کانوں پہ ہوتی ہے، اور آنکھوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ کما قال اللہ تعالیٰ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پہ مہر کر دیں۔ قال وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اللہ پاک نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر فرما دی اور ان کی آنکھوں پہ ڈال دیا پردہ۔ قال ابن جریر ومن نصب غشاوۃ من قوله تعالی وعلى ابصارهم غشاوۃ يحتمل انه نصبها باضمار فعل تقديره وجعل على ابصارهم غشاوۃ يحتمل نصب اعتبار محل وعلى سمعهم كقوله تعالی وحور۔ اب مفسر فرماتا ہے وعلى ابصارهم غشاوۃ، اور بعض لوگوں نے پڑھا غشاوۃ، اگر غشاوۃ نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو یہاں پھر عامل فعل جو ہے مقدر ہوگا، اور اگر عامل فعل مقدر نہ کریں تو پھر علی ابصارہم غشاوۃ پھر رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اللفتوات ابن الوبا عن باردہ
حتى شتت همالت عيناها وقال آخر رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. یہ ترکیب سمجھا رہے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض لوگوں نے قرات میں پڑھا ہے والا ابصارہم غشاوۃ اور بعد نے پڑھا ہے غشاوۃ. جن نے پڑھا غشاوۃ تو یہاں اور فعل مقدر ہوگا کہ وجعل علی ابصارہم غشاوۃ، جیسے کہ اس نے کہا اس شعر کے اندر بھی اسی ترکیب کے ساتھ نصب پڑھی گئی ہے. لما تقدم وصف المؤمنین فی صدر السورۃ باربع آیات ثم عرف حال الکافرین بہاتین الآیتین شرع تعالی فی بیان حال المنافقین الذین یظہرون الایمان ويبطنون الكفر ولما كان امرهم يشتبه الى كثير من الناس اطنب في ذكرهم بصفات متعدده كل منها نفاق كما انزل سوره براءه فيهم وسوره المنافقين فيهم وذكرهم في سوره النور وغيرها من الصور تعريفا لاحوالهم لتجتنب ويجتنب من تربص بآيات. وقال تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے مومنین کی صفتیں بیان فرمائی. ابتدا میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں. اور جو ایمان لائے قرآن پر وما انذر من قبلک، جو ایمان لائے سابقہ کتابوں پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان لائے آخرت پر. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. بس اس کے بعد پھر ذکر آیا کافروں کا، جنہوں نے حق کو چھپا ڈالا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور حق بات کو نہ سمجھا. ان کو ان کے کفر کی وجہ سے سزا یہ ملی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے اور وہ اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ جن کو ڈرانا یا نہ ڈرانا جو ہے برابر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پہ مریں گے اللہ کے علم کے اندر، سواء علیہم، ان پر برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. لہذا وہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتے، حق کلام کو سن نہیں سکتے اور حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سزا میں باوجہ ان کے کفر کے یہ ان کو سزا دی ہے. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کا ذکر بھی کر دیا، کافروں کا ذکر بھی کر دیا. اب باقی قسم رہ گئی منافقین. منافقین کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ظاہراً اسلام ظاہر کریں اور باطناً کفر اندر چھپایا ہوا ہو. اصل وجہ یہ تھی کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکے میں تھے آپ کا مقابلہ کفار سے تھا اور مشرکین مکہ سے تھا. اسی طرح طائف کے اندر بھی کافر تھے، مشرک تھے. لیکن میرے آقا جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پھر آپ کا مقابلہ یہودیوں سے ہوا اور یہود ایسی قوم تھی مکار اور غدار کہ انہوں نے پھر نفاق کا پردہ پہنا، یعنی ظاہراً مسلمان ہو گئے، اگر فائدہ دیکھا تو مسلمانوں سے مل گئے اور اگر فائدہ دیکھا تو اندر اندر کافروں سے مل گئے. تو وہ منافقین کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ المنافقون اتاری، جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ توبہ، سورۃ براءہ اتاری اور جن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی 13 آیتیں نازل فرمائیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کو کبھی دشمن اتنی نقصان نہیں پہنچا سکا، اسلام کو کبھی عدو سے اتنی نقصان نہیں پہنچا. اسلام کو نقصان جب بھی پہنچایا منافقوں نے پہنچایا، جب بھی اسلام کو نقصان پہنچایا اپنے لوگوں نے پہنچایا کہ ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں لیکن اندر کفر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات مبارکہ میں ان کے احوال کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے.
اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی کافروں کے لیے دعا کی اللہ نے منظور فرما لی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کافرہ تھی، تو ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میری والدہ کافرہ ہے، اور آپ کی شان میں بڑے گستاخی، بڑے بے ادبی، بڑے ایسے الفاظ کہہ جاتی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اب میں ماں کو مار بھی نہیں سکتا، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری ماں ہے۔ اگر میں صبر کرتا ہوں تو آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور برداشت کرتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، کہ یا اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس آیا تو اپنے گھر میں جب آیا تو میری والدہ غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار بیٹھی تھی، اور مجھے کہا کہ ابی ہریرہ مجھے جلدی جلدی حضور کے پاس لے چلو۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ حضور کے پاس جا کے وہاں کوئی نعوذ باللہ بے ادبی نہ کرے۔ تو میں نے کہا اماں جان آپ نے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا بس اب باتیں نہ کرو، مجھے جلدی جلدی لے چلو۔ تو بوڑھی ماں تھی، فرماتی ہیں کہ میں ان کی لکڑی پکڑ کے تو ان کو ٹیک لگاتے لگاتے آہستہ آہستہ حضور کی خدمت میں لے آیا۔ جب حضور کی خدمت میں آئی تو کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دی۔ تو بہرحال جب حضور نے دعا مانگی تو فوراً مقبول ہو گئی، لیکن منافق ایسے بدبخت ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو فرما دیا کہ ان کے جنازہ نہ پڑھا کریں، ان کے قبروں پہ نہ کھڑے ہوا کریں، ان کے لیے دعا نہ کیا کریں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں۔ تو نفاق جو ہے اتنا شدید فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نفاق سے بچائے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، نفاق دو قسم ہوتا ہے۔ ایک نفاق ہے اعتقادی، کیا مانا کہ ایمان ظاہر کرے اور اندر کافر ہو، یہ اعتقاد کا نفاق ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ منافق تھے، یعنی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنہ وصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے، یہ ظاہری طور پہ کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو یہ نفاق ہے اعتقادی۔ اور ایک نفاق ہے عملی، کیا مانا عمل میں نفاق ہے کہ ظاہری طور پہ عمل کچھ کر رہا ہے اور اندر کچھ ہے۔ ظاہری مولوی بنا بیٹھا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور موقع ملے اللہ معاف کرے لوگوں کی جیبیں بھی کاٹ رہا ہے، اور منشیات بھی بیچ رہا ہے، گناہوں کے کام بھی کر رہا ہے، اور اس نیکی کو پردہ بنایا ہوا ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے عملی نفاق۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کتنے لوگ ہیں، ابھی ہم یورپ کے سفر میں تھے، وہاں ہمیں لوگوں نے بتلایا کہ یہاں ایک دو پیر صاحبان ایسے آئے ہیں کہ پیر بن گئے۔ اب لوگ بیچارے ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، تو لوگوں نے جناب تویز لکھنے شروع کیے اور حاضر ہونا شروع کیا، اور 200 400 آدمی ہر وقت دروازے پہ کھڑا ہے، مکان بن گئے، بلڈنگیں بن گئیں، کاریں مل گئیں، اور اس کے بعد جو بھی کوئی لڑکی گئی اس کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ آخر نعوذ باللہ ایک دو لڑکیوں کا کیس ہوا، پکڑے گئے، حکومت نے پکڑا اور جیلوں میں پڑے۔ یعنی انجام یہ ہے، اب ظاہر کیا کیا اور اندر کیا کیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی، یعنی عمل میں نفاق ہے۔ ورنہ تو مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضور کو نہیں مانتے، حضور کو بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اب ان میں اعتقادی نفاق تو نہیں ہے، لیکن ان کے عمل کے اندر نفاق ہے۔
کہ ظاہر کرتے ہیں نیکی اور اندر سے ہے برائی، ظاہر کرتے ہیں پرہیزگاری اور اندر سے ہے برائی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ مجھے ایک دفعہ میں کسٹم میں آ رہا تھا تو سامان جب رکھا تو کسٹم کا جو آفیسر تھا بیچارہ نوجوان، بالکل نوجوان لڑکا تھا، تو شاید کہیں دیکھا ہوگا اللہ جانے، تو کہنے لگا کہ شیخ آپ بس تھوڑا سا تالا کھول دیں اور اس کے بعد بند کر دیں۔ میں نے کہا بھی نہیں آپ دیکھ لیں۔ اس نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے، آپ حرم میں پڑھاتے ہیں اور میں کئی دفعہ آپ کا درس سنتا ہوں، تو اب میں آپ کی تلاشی لوں تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن اس نے کہا حضرت ہم کیا کریں، لوگ داڑھیوں میں ہیروئن چھپا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے پکڑے ہیں داڑھیوں کے اندر ہیروئن کی پڑیاں باندھی ہوئی۔ اچھا ابھی کچھ عورتیں پکڑی گئیں جن کو کیپسول کھلا دیے گئے، کیپسول کھلا دیے گئے کہ بعد میں نکالیں گے پیٹ سے، اور وہ زیادہ ہو گئے یا اندر کوئی کیپسول پھٹ گیا تو وہ مر گئی۔ اب مر گئی تو جناب نکل آیا کیپسول۔ تو جب انسان اس قدر داڑھی کا یعنی استعمال یوں کرے کہ لوگ سمجھیں داڑھی والا ہے اور وہ اندر چور ہو، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام داڑھی والے بدنام ہو جاتے ہیں، تمام داڑھی والوں کی عزت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی گندا عمل کرے گا لیکن سارے ذلیل ہو جائیں، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، ایک پیشاب کا قطرہ پڑ جائے 2 من دودھ حرام ہو جائے گا، ایک گندگی کہیں لگا دو سارے گھر میں بدبو ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ تو کوئی ایک کرتا ہے، کوئی بری حرکت تو ایک کرتا ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ ہر داڑھی والا ان کی نظر میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ کئی لوگ ایسے آئے کہ ٹانگوں پہ پلستر چڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھا بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پلستر چڑھایا ہوا اور پلستر کے نیچے نشہ باندھا ہوا۔ اب اگر کوئی ہے تو وہ ایکس رے مشین میں لے جاتے ہیں کہ پہلے اس کا ایکس رے کرو۔ کیوں تنگ آ گئے؟ حالات جب ہمارے یہ ہوں، اعمال جب ہمارے یہ ہوں تو پھر ہمارے عمل کے مطابق ہم سے نمٹا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ورنہ تو یہ ہوتا تھا نا جی، مسلمان کا تو چہرہ جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد کافر مسلمان ہو جاتے تھے، مسلمانوں کی ملاقات سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور اب ہمارے داڑیاں دیکھنے کے بعد بھی اعتبار نہیں، حج پڑھنے کے بعد بھی اعتبار نہیں، حاجی بننے کے بعد بھی اعتبار نہیں، نمازی بننے کے بعد بھی اعتبار نہیں۔ حرم میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو رو رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹکٹ غائب ہے، کسی کا پاسپورٹ غائب ہے، کسی کا پیسہ غائب ہے، کسی کے جوتے غائب ہیں۔ یہ کوئی جن لے جاتے ہیں، یہودی لے جاتے ہیں، یا باہر سے کوئی کافر ہندو آتا ہے چوری کرنے کے لیے، مسلمان ہے نماز پڑھنے آیا جوتا لے کے چلا گیا۔ اچھا پرانا جوتا ہو کبھی نہیں اٹھاتے، پرانا جوتا رکھیں آپ کبھی نہیں اٹھائیں گے، نیا جوتا ہو فوراً بس آپ آگے اللہ اکبر کریں جوتا ختم۔ اب اللہ کے حرم میں چوری کرنے آیا ہو تو کیا کرے آدمی؟ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں نفاق کے اعتقادی سے بھی بچائے اور نفاق کے عملی سے بھی بچائے۔ تو اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلی سورت کے 4 آیات میں مومنوں کی صفت بیان کی، پھر اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا حال بیان کیا، اب اگلی آیات میں اللہ منافقوں کا ذکر فرماتے ہیں جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں۔ کیونکہ منافقوں کا معاملہ بڑا مشتبہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے بھی کھول کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں منافقین کے احوال پڑھنے کے بعد منافقوں کے دھوکے سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی منافقت سے اور گناہوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائیں اور دعا فرمائیں اللہ صحت بھی عطا کرے۔ بڑی شدید تکلیف کے باوجود بہرحال دعا کریں کہ اللہ قادر ہیں صحت دے دیں۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے جی کہ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے جس کا نام قبلتین ہے، تو یہ قبلتین جو ہے یہ صحابی نے کیا تھا یا حضور نے کیا تھا؟ بھائی بات سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو باوجود کعبے میں رہنے کے
اس وقت ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی تھی، یعنی حضور پاک اپنی نمازیں جب پڑھتے تو مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن میرے مدنی سرکار کو اس کعبے سے محبت تھی تو حضور یہ کرتے کہ رکن یمانی اور حجر اسود، آپ نے دیکھا ہے نا حجر اسود اور رکن یمانی، اسی جانب میں آپ کھڑے ہوتے تاکہ یہ کعبہ شریف میں درمیان میں آ جائے اور رخ جو ہے وہ بیت المقدس کو ہو جائے، اور یہ کعبۃ اللہ بھی درمیان میں آ جاتا تھا۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہاں سے تو بالکل الٹ ہو گیا نا کعبہ شریف، یعنی اگر آپ مسجد اقصی کو رخ کریں گے تو کعبے کو تو پشت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی۔ مدینے پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد 17 مہینے متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور صحابہ بھی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو جہاں جہاں کوئی مسجد بنائی جاتی تھی تو اس کا قبلہ بھی مسجد اقصی کی طرف ہی ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک مسجد، یہ مسجد قبلتین بھی ہے کہ اس کا قبلہ جو ہے وہی مسجد اقصی کی طرف تھا۔ تو اب اللہ نے مدینے میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرہ مبارک کو اب مسجد اقصی کے بجائے مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں۔ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے رخ موڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کی۔ تو اس مسجد میں صحابہ نماز میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ باہر سے ایک صحابی گزرے تو انہوں نے زور سے کہا کہ بھئی لوگوں، تم تو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھ رہے ہو اور میں حضور کے پیچھے کعبے کی طرف نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کعبہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کھڑے کھڑے جو تھے بدل گئے، اس لیے گویا اس مسجد میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی، اس قبلے کی طرف بھی اور اس قبلے کی طرف بھی، اس لیے اس کا نام ہو گیا قبلتین۔ ورنہ ہر مسجد میں یہی عالم تھا۔ حضور مسجد نبوی میں بھی نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے۔ اللہ نے جب حکم دے دیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے بجائے مسجد الحرام کی طرف نماز پڑھی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اگر ساری زندگی بیت المقدس قبلہ رہتا تو یہود اور نصارہ کو ایک موقع ملتا کہ جی ہماری شریعت بھی ختم ہو گئی، کتابیں بھی ختم ہو گئی، لیکن قبلہ تو ہمارا ہے۔ اللہ نے کعبہ کر دیا کہ ہم نے جب ساری شریعت منسوخ کی ہے تو پہلا قبلے کا حکم بھی منسوخ، تاکہ بعد میں کوئی یہودی، نصرانی، کوئی اہل کتاب اعتراض نہ کر سکے۔ ایک تو حکمت اللہ کی طرف سے یہ، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھئی ہم کسی جہت کے پجاری نہیں ہیں۔ جیسے سورج کے پجاری ہمیشہ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ سورج نکلتا جو مشرق کی طرف سے ہے تو وہ ہمیشہ اسی جہت کے پابند ہیں۔ آگ کے پجاری آگ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے پجاری بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم پہلے دیا بیت المقدس، پھر حکم دیا مسجد الحرام۔ کیا مانا کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے حکم کے تابع ہے، وہ کسی جہت کا پجاری بھی نہیں، کسی پتھر کا پجاری بھی نہیں۔ ہم نے حکم دیا ادھر نماز پڑھو، وہ حاضر ہے، ہم نے حکم دیا ادھر نماز پڑھو، وہ ادھر حاضر ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ میرے حکم کا تابع ہے۔ اسی لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اصل بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو اب دیکھیں نا جی، ہم مثلا کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ہم مقام ابراہیم کا طواف نہیں کرتے، کعبۃ اللہ کا ہی طواف کرتے ہیں، صفا مروہ میں دوڑتے ہیں، باقی کسی حرم میں نہیں دوڑتے، کیونکہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں دوڑتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہم پھرتے ہیں۔
اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں ہم نہیں پھرتے. اس لیے اصل میں یہ حکمتیں تھیں. اس مسجد کو اس لیے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. کہتا ہے جی کہ طالب حضرات جو ہیں وہ آپ کے اور زیادہ قریب بیٹھ جایا کریں تو ہم لوگ جو ہے زیادہ باتیں سن سکیں گے اور زیادہ بات ہمیں سمجھ آ سکے گی انشاءاللہ. بھائی بہرحال آپ کی بات معقول ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی ہمارے ملک میں مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور جو نہ پڑھے اس کو برا بلا کہتے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جھگڑے بنانے کے لیے دین کی آڑ لے لی. اب ایک آدمی اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا اور بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور پھر اذان دیتا ہے. اب اگر کوئی روکے گا تو کہیں گے دیکھو جی حضور کے صلاۃ و سلام سے جلتے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا جی کسی مسجد میں چاہے وہ مسجد کسی جماعت کی ہو جب اذان ہوتی ہے تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا وہابیوں کی مسجد میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب تکبیر ہوتی ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اسی طرح جب نماز پڑھتے ہو تو التحیات جب پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ بھی سب پڑھتے ہیں. تو اب حضور کے نام سے جھگڑا ہوتا تو پھر اذان میں حضور کا نام کیوں لیتے؟ حضور کی رسالت سے جھگڑا ہوتا تو تکبیر میں کیوں نام لیتے؟ تو اصل جھگڑا حضور کے نام سے نہیں، اصل جھگڑا تیری بدعت سے ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کہنا جو ہے یہ بدعت ہے. اگر یہ محبت ہوتی تو حضرت ابی ہریرہ کہتے، حضرت بلال کہتے، حضرت ابی معذورہ کہتے، حضرت صدیق کہتے، حضرت عمر کہتے، حضرت عثمان کہتے، حضرت علی کہتے، حسن و حسین کہتے، آل بیت رسول کہتے. جب اتنی صدیاں گزر گئی آج 1400 سال بعد ایک نیا طریقہ نکل آیا اس کا نام محبت نہیں ہوتا، یہ بدعت ہوتا ہے. اور ہر بدعت چاہے کتنا رنگین کیوں نہ ہو بدعت گمراہی ہوتی ہے اور بدعت کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے. وہ بیچارے بظاہر محبت کر رہے ہیں لیکن بدعت میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرما دے. کوئی ان سے جھگڑا تو نہیں ہے نا جی. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے اذان سے پہلے بھی ایک ٹکڑا لگا لیا اور اذان کے بعد بھی لگا لیا تو شیعہ نے درمیان میں لگا دیا. انہوں نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. لگایا کہ نہیں لگایا؟ ان کو جو کہو بھائی یہ تو حضور کی اذان میں نہیں ہے، وہ کہتے پہلے صلاۃ السلام حضور کی اذان میں ہے. اگر وہ نہیں ہے تم برداشت کرو تو ہمارا ٹکڑا بھی برداشت کرو. جب ان کو کہو یار یہ تم کہاں سے لے آئے علی ولی اللہ، خدا کے بندے کسی حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حضرت بلال کی اذان میں نہیں. وہ کہتے ہیں یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کس اذان میں ہے؟ اب کوئی جواب ہے پھر آپ کے پاس؟ تو اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر دشمن بھی بڑھائے گا، اگر آپ دین کو بگاڑیں گے تو پھر دشمن بھی بگاڑے گا. تو اگر آپ دین نبی کو سیدھا رکھیں گے تو کسی کو اس کے اندر بڑھانے کی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہو. میں نے خود پوچھا تھا ایک دفعہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں بریلوی حضرات کے فوت ہو گئے، ویسے بہرحال بہت بڑے عالم تھے.
ان کے عالم ہونے میں شک نہیں۔ میری ان سے خود ملاقات ہوئی اتفاق سے ٹرین کے ڈبے میں، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو پڑھتے ہیں ہماری مسجدوں میں، اس کا کوئی قرآن میں دلیل ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی حدیث رسول پاک میں دلیل ہے؟ کہنے لگے حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی صحابہ نے کبھی ایسے کیا؟ کہنے لگے بھائی صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا حضرت پھر یہ آپ روکتے کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی تو جماعت ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ کہنے لگے نہیں، اصل بس ایک رواج ہے اور لوگوں کو ذرا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہابیوں کی ہے اور یہ مسجد وہابیوں کی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس رواج کو کبھی چھیڑا نہیں، ورنہ ہے رواج، اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق۔ میں نے کہا جی آپ ایک بورڈ لگا دیں، بدعت کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ بدعت نہ کریں، آپ اپنی مسجدوں پر بورڈ لگا دیں کہ یہ مسجد جو ہے خالص صوفیوں کی ہے، اور یہ مسجد جس پر بورڈ نہیں ہوگا لوگ سمجھ جائیں گے یہ وہابی ہیں، کیونکہ اللہ کی مسجدیں تو ہیں نہیں آپ کے ملک میں، یا مسجدیں ہیں جماعتوں کی، یا مسجدیں ہیں بندوں کی، یا مسجدیں ہیں پارٹیوں۔ حالانکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہ اقرار کیا کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ بعد ایک رواج ہے اور لوگوں میں ایک رواج پڑ گیا ہے، تو ہم بھی اس رواج کو چلنے دے رہے ہیں۔ اور ایک ان کا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک دفعہ مجھے وہ نیروبی ایئرپورٹ میں ملا، وہ بھی ان کا مفتی تھا اور بڑا مولوی آدمی تھا، وہ بھی میرے خیال میں فوت ہو گئے، تو وہ بھی مجھے ملے، اس سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، اذان سے پہلے قرآن حدیث، کہنے لگا جی قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا حضرت اگر اسی طرح میں کہوں کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز 6 رکعت پڑھ لے تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اگر کوئی محبت میں آ کے 7 چکروں کے بجائے 14 چکر شروع کر دے طواف کے تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اگر کوئی صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کر دے تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے، دین تو وہ ہوتا ہے جس پہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مہر لگی ہے۔ اور پھر اذان کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، مکے میں اذان ہوتی رہی، مدینے میں اذان ہوتی رہی، بدر میں اذان ہوتی رہی، خیبر میں اذان ہوتی رہی، تبوک میں اذان ہوتی رہی، مینا عرفات میں اذان ہوتی رہی، پھر حضور کے بعد خلفاء کے زمانے میں ہوتی رہی، 1,24,000 صحابہ اذان دیتے رہے۔ جب انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے تو تم اللہ کے دین میں کیوں زیادتی کرتے ہو؟ تو بہرحال یہ بدعت ہے، اور دعا کریں اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ جھگڑوں سے بچائے۔ بھائی مجھ سے تو یہ پڑھا نہیں جاتا آپ کا لکھا ہوا، یہ مجھ سے بھائی جان نہیں پڑھا جاتا، جس کا ہو وہ مجھے پھر لکھ کر دے۔ کہتا ہے جی کہ اگر امام تراوی پڑھا رہا ہو اور تراوی کے اندر امام بھول جائے تو اس کو بتانا چاہیے؟ بالکل بتانا چاہیے، کیوں نہ بتانا چاہیے؟ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ تراوی میں نہیں بتانا چاہیے؟ اگر قرآن میں بھولے تب بھی بتانا چاہیے، اگر رکعتوں میں بھولے تب بھی بتانا چاہیے، یہ تو ضروری ہے۔ جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر امام بھول جائے قرآن پڑھتے ہوئے تو جو حافظ ہو وہ قرآن بتلائے، اگر رکعت میں بھول جائے تو رکعت بتلائے۔ کہتے ہیں جی اگر مجھے پیشاب کی بیماری ہے اور میں استنجا کرتا ہوں تو بار بار قطرے نکلنے کا مجھے شک ہوتا ہے۔ ایک تو شک نہ کیا کریں، شک کو چھوڑ دیں، بس اللہ پر توکل کریں اور نماز پڑھتے رہیں۔ ایک یہ ہے کہ واقعی بیماری ہے، قطرہ بند ہی نہیں ہوتا، یعنی واقعتاً قطرے نکلتے ہیں، اس کے لیے ہر نماز کے لیے آپ کو وضو نیا کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر نماز پوری کر لیں، چاہے وہ قطرے گرتے رہیں اندر، آپ اپنا انڈرویئر وغیرہ پہن لیں تاکہ مسجد خراب نہ ہو، مزید آپ کے بدن پر زیادہ اثر نہ ہو، تو آپ نیچے کپڑا باندھ لیں یا انڈرویئر باندھ لیں یا اور کوئی چیز باندھ لیں۔ تو بہرحال ہر نماز کے لیے وضو نیا کریں، وضو کے بعد پوری نماز ساری پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ بیماری ہے، مجبوری ہے آپ کی۔
کہتے ہیں جی جہنم میں کون سی زبان بولی جائے اللہ مجھے نہ لے جائے. دعا کریں اللہ کسی کو نہ لے جائے. جب جس جگہ جانا ہی نہ ہو اس کی بولی سے کیا فائدہ؟ نہ جہنم جانے کا کسی کو شوق ہو تو بولی سیکھے. ہمیں تو بھائی بالکل شوق ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جہنم لے ہی نہ جائے. اللہ جہنم سے ہمیں کروڑوں میل دور کر دے. ہمیں اس کی آواز بھی نہ سنائی دے کہ جائے کہ بولی پوچھنے جائیں. بہرحال بولی عربی ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد اگلی زبان جو ہے وہ عربی ہے. اسی لیے قرآن میں موجود ہے نا کہ جب جہنمیوں کو لائیں گے دروازے کھولے جائیں گے. قال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر. اللہ کے وہ دروغہ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نبی نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات سنی نہیں. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. یہ تو قرآن میں موجود ہے بھائی. میرے والدین اگر فوت ہو گئے ان پہ قرضہ تھا وہ ہمیں وصیت نہیں کر گئے لیکن ان کی اولاد اپنے ماں باپ کا قرضہ ادا کر سکتی ہے. بالکل ضرور کرو. کر سکتی نہیں بلکہ کرو تاکہ والدین قرضے کی وجہ سے بیچارے عذاب میں نہ پڑے. تم فوراً ادا کرو. ان کے ذمے جو ہے اور اچھی اولاد تو ہوتی وہی ہے جو اپنے والدین کے کام آئے. اپنے والدین کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. ان پر جتنا قرضہ ہو فوراً ادا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی امامت کس نے کی تھی؟ کسی نے نہیں کی. 10 صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے. حضرت آدم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مجھے نہیں پتا. اس کو جنازے کا ہی فکر ہے پتہ نہیں. حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نہیں تھا نکاح. سیدھی بات. جس کو میں جب اس شادی میں نہیں تھا مجھے کیا پتا کس نے پڑھایا. جو مولوی اس نکاح میں ہو اس سے پوچھو. او اللہ کے بندے نکاح کی اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ نے حکم دے دیا کہ تیری بیوی ہے بس ختم ہو گئی بات. بی بی زینب سے کس نے نکاح پڑھایا تھا؟ نا اللہ فرماتے ہیں کہ زوجنا کہا میرا مدنی تیرا نکاح ہم نے عرش سے کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے نکاح خود فرما دیتے.